اساتذہ کی اور بچوں کی۔ سب سے پہلے ہم بات کریں سماج اور سوسائٹی کی، معاشرے کی آرگنائز زندگی کیسے ہو، اس چیز کی ضرورت کیوں پڑی، اس بات کو سمجھ لیجیے۔ پہلے آج ہمارے سماج میں تیسرا چوتھا دوسرا نہیں، ہر شخص اس بات کا رونا رو رہا ہے کہ اس کے پاس وقت نہیں۔ وقت کہاں ہے؟ وقت ہر ایک کے پاس اتنا ہی ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کو ناپنے کا ہمارے پاس میں کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ اس کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک دن ہے، تب کوئی دوسری قوم یہ بھی کہتی ہے کہ اس کے پاس 86,400 سیکنڈ ہیں۔ یہ کہنے والی قوم جو ہے وہ آرگنائزڈ ہے، وہ منظم ہے۔ کیوں؟ ارے صرف ایک دن، اور وہ پورے پازیٹیو ہو کر اپنے سیکنڈز گن رہی ہے، اس لیے وہ آرگنائز ہے۔ یہ جو دھڑے ہم نے کہے، چاہے معاشرہ ہے، وقت نہیں ہے، والدین ہیں، ارے کہاں سے آئیں، گھر کے جھمیلے ہیں، اتنے سب ہیں، بچوں کی تعلیم ہے، تربیت ہے، ان کا سب ڈبہ تیار کرنا، اسے کھانا پینا، یہ وہ سب وغیرہ وغیرہ۔ اساتذہ وہ تو نصاب کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، سلیبس پورا کرنے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ تو ایجوکیشن آفیسر آئے گا، اس کو اپنی ڈائریاں بھر کے دکھانے کا ہے کہ ہم نے سلیبس پورا کر دیا ہے، منتظمین انتظامیہ کو دکھانا ہے، یہ دکھا دیا، یہ کر رہے ہیں۔ بچے وہ ساری چیزیں نقل کر رہے ہیں، اپنی داستان الگ سنا رہے ہیں۔ تو ہر کسی کے پاس وقت نہیں ہے، اس کی شکایت ہے، اور اس بنا پر ہماری لائف جو ہے وہ آرگنائز نہیں ہے۔ یہاں پر ہم کو سوچنا یہ اور کرنا یہ کہ دیکھیے، کوئی ایک پروگرام ہے، فرض کیجئے ایک کوئی تقریب ہے، اس پروگرام میں درجن بھر ٹیچرز، اساتذہ ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے، ڈسپلین وہاں پر قائم رکھنے کے لیے، بالکل آرگنائز طریقے سے دکھانے کے لیے کہ پروگرام کتنا آرگنائزڈ ہے، ہاتھ میں چھڑیاں لے کے کھڑے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ کامیاب اگر ان کو ہونا تھا تو اتنی ساری چھڑیاں ہاتھ میں لے کر یہ کرنے کی بجائے، اور انہوں نے یہ کر دیا ہوتا کہ وہ پروگرام جو اکثر ہوتا ہے ہمارے یہاں پر 1 گھنٹہ لیٹ شروع ہوا تھا۔ کس لیے لیٹ شروع ہوا تھا؟ کیونکہ مہمان خصوصی چیف گیسٹ جو ہیں اور پریزیڈنٹ آف فنکشن جو ہیں وہ لیٹ آ گئے، اس لیے 1 گھنٹہ لیٹ پروگرام شروع ہوا۔ اب ان بچوں کو اگر واقعی آپ نے آرگنائز لائف گزارنے کا ایک سبق دینا تھا، اگر واقعی ان کو اس وقت کی قیمت بتانی تھی، تو وہ پریزیڈنٹ اور چیف گیسٹ آئے بغیر، کہ وہ آئے نہ آئے، لیکن اگر ٹائم پہ اگر آپ نے پروگرام شروع کر دیا ہوتا تو وہ بچہ جو ہے وہ الگ ہی میسج لے کے گیا ہوتا کہ بھئی ہمارے یہاں پر جو ہے وہ یہ ٹیچرز ہمارے اتنے اچھے ہیں کہ اب انہوں نے چیف گیسٹ کی، پریزیڈنٹ آف فنکشن کی پرواہ نہیں کی، اور انہوں نے پروگرام وقت پہ شروع کر دیا۔ وقت کی انہیں قدر ہے، وہ پریزیڈنٹ آئے نہ آئے، چیف گیسٹ آئے نہ آئے، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ کچھ وہ 1 گھنٹہ لیٹ آئے ہیں، وہ لوگ دونوں، چیف گیسٹ بھی اور پریزیڈنٹ آف فنکشن بھی، اور کچھ ہی لمحوں کے بعد، کچھ ہی دیر کے بعد ان دونوں کو ان سارے بچوں کے سامنے آپ رول ماڈل بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ یہ آپ کے رول ماڈل ہیں۔ بچے کیسے قبول کریں گے ان کو رول ماڈل؟ ارے وقت کے پابند نہیں تھے، 10 بجے کا پروگرام 11 بجے آئے، ہاؤ کین دے بی رول ماڈل؟ وہ کیسے ہو سکتے رول ماڈل؟ وہ ان کے لیے مثالی شخصیت کیسے ہو سکتے؟ ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جو چھڑیوں کا کام نہیں ہوا، وہ آنکھوں کے اشاروں سے، آپ کے فعل سے، آپ کے اعمال سے وہ ہو گیا، اور اس طریقے سے آپ نے میسج دے دیا کہ وقت کی پابندی کتنی اہم ہے۔ آرگنائز لائف، منظم زندگی کسے کہتے ہیں؟ ہم بات کر رہے تھے منظم زندگی کی۔ اس میں ہم جو معاشرے کی بات کر رہے ہیں کہ آرگنائز معاشرہ ہمارا جو ہے، سوسائٹی جو ہے،
وہ آرگنائز کیوں نہیں ہے؟ نمبر 1 پہلی وجہ اس کی یہ کہ وہ مایوسی کے بادلوں میں گھری ہوئی ہے، مایوسی کی چادر اپنے اوپر اوڑے ہوئے، جہاں پر اقلیت میں ہے، مائنورٹی میں ہے ہماری قوم، وہاں تو ان کے لیے ایک ڈفلی سنائی دیتی ہے، ہم اقلیت میں ہیں، ہمارے ساتھ تعصب بڑھتا رہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تعصب ہر جگہ ہوتا ہے، مائنورٹی کے ساتھ تعصب ہوتا ہی ہوتا ہے، ہر جگہ تعصب ہوتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ تعصب کا علاج ہے کہ تعصب کا اندھیرا جتنا گہرا ہے، اپنی قابلیت کا اجالا اس سے سوا کر دو۔ تعصب اگر ایکس ہے تو اپنی قابلیت کو 2x بناؤ، سمپل فارمولا ہے اس کا۔ اور مائنورٹیز اور میجورٹی کی کیا بات کر رہے ہیں؟ تصور کر سکتے ہیں اس مائنورٹی کا جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے؟ چند نفوس، چند لوگ، انگلیوں پہ گن سکتے ہیں ہم ان کو۔ اس دور میں نہ سائنس تھی، نہ ٹیکنالوجی تھی، نہ سواری تھی، نہ ہوائی جہاز تھے، نہ سفر کا کوئی سامان تھا، نہ ٹیلی فون تھے، نہ میسج کا کوئی ذریعہ تھا۔ انگلیوں پہ گن سکتے تھے ایسے لوگ اس تپتے ہوئے صحرا میں دین کا پیغام لے کر آئے اور پھیلا دیا اس کو، اور چھا گئے ہم الحمدللہ۔ اور آخری پیغام، آخری جو کتاب تھی، اس کی تابناکی میں، اس کی روشنی میں آج پوری کائنات منور ہو رہی ہے۔ کتنے نفوس تھے، کتنے گن سکتے تھے آپ انگلیوں پر؟ اس سے بڑی مائنورٹی کا تصور کر سکتے آپ؟ ہم بولتے ہیں ہم مائنورٹی میں ہیں۔ اس مائنورٹی کا تصور کیجئے، وہ لوگ جنہوں نے دین کو پھیلایا تھا، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے، انہوں نے کیسے پھیلایا تھا؟ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وہ سوچ کر کے، ایسی مائنورٹی تھی۔ تو یہ مایوسی جو ہے وہ اس کی چادر ہم کو اٹھا کر پھینکنی ہوگی، تو ہم منظم زندگی یا آرگنائز لائف گزار سکتے ہیں۔ دوسری چیز، ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو جو آرگنائز ہونے سے روکتے ہیں، وہ یہ رونا کہ بھئی ہمارے پاس وسائل کہاں ہیں۔ وسائل یا ریسورسز آنے کے بعد زندگی آرگنائز ہو سکتی یا ہوتی ہے، یہ مفروضہ غلط ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو جتنے بڑے گھر کے جو بچے ہیں، جو کروڑ پتیوں کے بچے ہیں، وہ تو خوب منظم اور خوب اچھی زندگی گزارے ہوتے۔ اگر روپے پیسوں سے ہی زندگی میں حسن آتا ہے، خوبصورتی آتی ہے، بہتری آتی ہے، تو وہ اپنی زندگی آرگنائز بنا سکتے تھے وہ لوگ۔ تو یہ وسائل سے نہیں ہوتا ہے۔ تیسری شکایت اس معاشرے کو، سوسائٹی کو یہ ہوتی ہے کہ بھئی میں ایک آرگنائز طریقے سے لائف گزارنے کے لیے، سماج سوسائٹی کے لیے کچھ کرنے کو جاؤں گا، ایسے ہی میدان میں اتروں گا تو لوگ جو ہیں وہ تنقید کرنا شروع کر دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تنقید اچھی چیز ہے، نکتہ چینی بری اور عیب جوئی بدترین۔ تنقید اچھی چیز ہے۔ ہم معاشرے اور سوسائٹی کے منظم ہونے اور نہ ہونے کے ان پہلوؤں پر گفتگو جاری رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد۔ جو احادیث سمجھ کر عمل کرتے ہیں وہ رب کے بہت ہی عزیز ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا کہ آپ وہ قرآن مجید جو زندگیوں کو بدلنے کے لیے اترا ہے، مطالعہ کی گہرائی میں، دلیل کی روشنی میں، صداقت کے میزان پہ، جو دنیا کے سارے مسائل کا حل ہے، اس قرآن مجید پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود عمل کر کے دکھا دیں۔ احادیث کی سمجھ ہر مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ قرآن مجید کی ایکسپلینیشن ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی تعبیر ہے۔ مولانا ولی اللہ سعیدی۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم کریں۔ سمجھیے رسول اللہ سے جڑی وہ تمام باتیں جن پر عمل کر کے مومنین ہوتے ہیں اللہ کے قریب۔ تفہیم حدیث آج رات 8:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 1 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
जिब्राईल ले आते थे अल्लाह का पैगाम सुनते थे जिनको गौर से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल, अफ़आल और तक़ारीर, इन तीनों को हदीस कहा जाता है। तौहीद की हिमायत के लिए, मोमिनों की क़यादत के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए, हमारी रहनुमाई के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को महफूज कर लिया गया। डॉक्टर मोहम्मद हम्माद लखवी। हदीस जिब्रील को मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस कहते हैं। ये दीन की बुनियाद है, जिनको लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते रहे जिब्रील अलैहिस्सलाम। जानिए उन पैगामात इलाही की तफसील हदीस जिब्रील। आज रात 7:30 बजे और दोबारा सुबह 10:30 बजे इंडिया में पीस टीवी उर्दू पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोशनी इल्म की, उसमें हम जायज़ा ले रहे हैं कि मुनज़्ज़म ज़िंदगी हम कैसे गुजारें, और उसमें सबसे पहले हम जायज़ा ले रहे हैं मुआशरे का, सोसाइटी का, समाज का। वो कौन सी बातें जो मुनज़्ज़म होने से रोकती हैं। तो हमने कहा नुक्ताचीनी, वो तनकीद करेंगे, नुक्ताचीनी करेंगे वगैरह। आज भी तमाम तर बेदारी और अवेयरनेस और जागरूकता के बावजूद हमारे समाज में कौम की फलाह बहबूदी के लिए सिर्फ 2% लोग काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो फुल टाइम काम कर रहे हैं। और 98% लोग जो हैं वो सिर्फ नुक्ताचीनी कर रहे हैं, और वो भी फुल टाइम कर रहे हैं। ऐसे माशरे में काम करना वाकई दुश्वार लगता है, वाकई मुश्किल लगता है। लेकिन उसके बावजूद जो समाजी ज़िंदगी में समाज के लिए, कौम के लिए, मिल्लत के लिए, दीन के लिए, तालीम के लिए मैदान में जो भी उतरता है, उस शख्स के लिए मेरा पहला मशवरा ये है कि वो अपनी ये जो चमड़ी है, जिल्द है, उसको मोटी बना ले। कि इस पर तनकीद होगी, नुक्ताचीनी होगी, बल्कि ऐब जुई भी होगी, इसको बर्दाश्त करने की सकत और ताकत इसके अंदर वो पैदा कर ले। किस पे नुक्ताचीनी नहीं होगी, किस पे तनकीद नहीं होगी, क्रिटिसिज्म नहीं होगा? जो घर में बैठा है, किसी गुफा में बैठा है, दुनिया से कट के बैठा है, ज़र्रा एक्टिव नहीं है, समाज सोसाइटी के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है, उस पर कोई नुक्ताचीनी नहीं होगी। सबसे कटा हुआ है, उस पर बोले यार क्या है, दुनिया से कटा हुआ है, इस पर क्या नुक्ताचीनी करेंगे? जो एक्टिव है, फ़ाल है, जो मुतहरिक है, जो समाज सोसाइटी के लिए खप रहा है, मर रहा है, काम कर रहा है, उस पर तो होनी लाजिम है। और वहाँ पर जो नुक्ताचीनी या तनकीद या ऐब जुई की जो बातें आती हैं, एक बार सिर्फ जायज़ा लीजिए अपने आप का कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, इत्मीनान कर लीजिए, सही है, आगे बढ़िए। पलट कर मत देखिए। जिन्होंने पलट के देखा वो आज तक कामयाब नहीं हुए। कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जो जिगजैग लाइफ गुजारते थे कि 4-6 महीना जो है सोशल काम कर रहे हैं, 2 साल के लिए गायब हो गए, 8-10 महीना काम कर रहे हैं, 5 साल के लिए गायब हो गए, अपने बच्चे जब तक उनके पढ़ रहे हैं तब तक कर रहे हैं। हमने ऐसे भी देखे। एक जगह पर एक साहब जो थे, एक तालीमी प्रोग्राम को मुनक़िद कर रहे हैं, बहुत एक्टिव, बहुत आगे, पूरे छाए रहे इस प्रोग्राम को एक। दूसरे साल उसी इलाके में प्रोग्राम हो गया तो उन साहब को ढूंढना पड़ा, भाई वो साहब जो एक्टिव थे। बोलते नहीं, वो गए साल जो है ना, उनका अपना एक बच्चा 10वीं क्लास में पढ़ता था, दूसरा बच्चा 12वीं में पढ़ता था, तो उसके लिए किसी प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाए, इसलिए बहुत एक्टिव थे, फ़ाल थे। अब बच्चे पास हो गए, काम ख़त्म हो गया, अब गायब हो गए। तो ये तनकीद और नुक्ताचीनी, इसको बर्दाश्त करने की ताकत अपने अंदर वो होनी ही चाहिए और उसको पैदा करनी है। लेकिन तय कर लीजिए कि ये मामलात जो हैं उसको सही रखते हैं, फिर कितने भी हुआ करे, ज़रा सा पीछे मत हटिए, लेकिन मामला सही होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग वो सोशल काम में, सोसाइटी के काम में, समाजी काम में, खिदमत के काम में आते हैं, वो अपना ज़ाती एजेंडा लेके आते हैं। उसके लिए वो खुर्द बुर्द करेंगे,
کوئی چیز نہیں چھوڑیں گے، نہ اسکول چھوڑیں گے، نہ مسجد چھوڑیں گے، مسجد میں پیسہ کھائیں گے، وقف کی پراپرٹی میں پیسہ کھائیں گے، قبرستان میں پیسہ کھائیں گے، یعنی مردوں کو بھی چھوڑیں گے۔ ایسے ایسے ریکارڈ بھی کئی لوگوں کے ہیں۔ اس میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے، سن لیجیے، بہت اہم بات ہے یہ، کہ آپ جب کہیں پر خرد برد کرتے ہیں، غلط طریقے سے پیسہ کماتے ہیں، تو وہ غلط طریقے سے پیسہ جو کھاتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں، تو اس سرمایے سے کھائیں گے سب لوگ۔ آپ کی بیوی بھی کھائے گی، آپ کے بچے بھی کھائیں گے، اس کی روزی روٹی، کپڑے اچھے پہنیں گے، کھائیں گے سب، لیکن حساب خالی آپ کو اکیلے کو دینا ہے اوپر۔ تب بیوی آ کے بولے گی نہیں بھئی میں نے بھی تھوڑا کھانا کھائی تھی، میرا بھی حساب لے لو، بھئی جس نے کمایا لا کے دیا اس کا حساب۔ بچے آ کے بولیں گے نہیں کہ میں نے بھی کچھ کھایا تھا، وہ حرام کا پیسہ، کوئی نہیں بولے گا۔ وہ عذاب کا کون شریک ہو جائے گا؟ کون کوڑے کھائے گا؟ تو کھائیں گے سب، لیکن حساب اکیلے کو دینا ہے۔ یہ اگر جذبہ ہے اور وہ برد والا معاملہ اگر نہیں رہے، اور اس کے بعد میں کتنی بھی تنقیدیں ہوں، کتنی بھی نکتہ چینی ہو، اور آج کل تو نکتہ چینی، تنقیدیں، اس کے لیے کئی ہتھ کنڈے آئے ہیں۔ لوگ اخبارات میں اشتہار دے کے لوگوں کو بدنام کرتے رہتے ہیں، پوسٹرز لگاتے ہیں، بینر لگاتے ہیں، بدنام کر دیتے ہیں۔ اب SMS کے ذریعے سے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، اننون نمبروں سے جو ہے وہ واٹس ایپ اور اس کے FB وغیرہ کے ذریعے سے افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ تو افواہیں پھیلانے کے لیے بھی ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ سہارا لیا جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہے افواہیں پھیلانے کے لیے ٹیکنالوجی کا سہارا لیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کو مصمم ارادے کے ساتھ میں آگے بڑھنا ہے۔ سوسائٹی، سماج میں، معاشرے میں جو منظم طریقہ نہیں آتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے، اس کا نام ہے حرص اور طمع، لالچ۔ دیکھیے، ایک ضرورت اور لالچ، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہر چیز کی ہم کو ضرورت ہے، یہ آسانیاں، زندگی کی یہ آسانیاں ہمیں چاہیے، یہ ضرورت ہے ہماری۔ لالچ، طمع، حرص، اسے کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اب یہ خواہش دل میں پیدا ہوئی، اب یہ پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دوسری خواہش جگہ لیتی ہے، وہ پوری ہونے سے پہلے تیسری اور چوتھی، یہ طریقہ چلتے رہتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ منظم زندگی، سماج اور سوسائٹی کی منظم زندگی کا مطلب یہ کہ ان کا ٹائم مینجمنٹ بھی صحیح ہو، ان کا اپنا ایک ٹائم ٹیبل بھی ہو، آرگنائز لائف ہو۔ آئیے ہم آج معاشرے کے لیے ایک ٹائم ٹیبل مرتب کرتے ہیں، سوسائٹی کے لیے ایک ٹائم ٹیبل مرتب کرتے ہیں۔ ہمارے پاس جو زندگی ہے، بظاہر ہم کو نظر آتی ہے 4 روزہ زندگی، لیکن یہ 4 روزہ زندگی کہنے کی بجائے ہم 4 روزہ آرگنائز زندگی ہم کہہ سکتے ہیں۔ 4 روزہ ہی ہوگی ہماری زندگی۔ اگر 4 روزہ ہے تو وہ 4.5 روزہ ہو نہیں سکتی ہے، وہ 4 روزہ ہی ہوگی۔ لیکن 4 روزہ زندگی، 4 روزہ زندگی، یہ مالا جپتے رہیں گے بھائی، ٹھیک ہے، 4 روزہ آرگنائز زندگی، منظم زندگی، اور اس کے لیے ہم ایک ٹائم ٹیبل مرتب کرتے ہیں کہ ہمارے 24 گھنٹوں میں سے ہم کو کیا کرنا ہے، سماج، سوسائٹی سے کیسے جڑا رہنا ہے۔ آئیے اس ٹائم ٹیبل کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، 24 گھنٹوں میں سے 8 سے 10 گھنٹے ہمارے یقینی طور پر جاتے ہیں ہماری ملازمت، ہماری تجارت، ہمارا بزنس، ہمارا جاب، اس کے پیچھے 8 سے 10 گھنٹہ ہمارے یقینی طور پر جائیں گے، اور وہ ضروری ہیں۔ اور وہ ضروری اس لیے ہیں کیونکہ حلال کمائی ہم کو جو ہے وہ کھانی ہے ہر حالت میں، اس لیے وہ ضروری ہے۔ 8 سے 10 گھنٹہ ہونے کے بعد میں اب ہم کو روزانہ آدھا گھنٹہ، صرف آدھا گھنٹہ، وہ ہے فہم دین کے لیے، دین کو سمجھنے کے لیے، اپنے مذہب کو سمجھنے کے لیے آدھا گھنٹہ۔ آپ بولیں گے آدھے گھنٹے میں کیا ہوگا؟ اب کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اس سے آدھا گھنٹہ تو ٹھیک ہے نا، کہ یہ آدھا گھنٹہ اگر ہم
ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھیں تو بہت ہو گیا، کیونکہ ذرا سی ایک آیت بھی نہیں پڑھ رہے، اس میں آدھے گھنٹے میں کم سے کم 5-6 آیتیں ترجمے کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ دین کو سمجھنے کے لیے آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہونی چاہیے۔ آدھا گھنٹہ ہمارے پاس ہم نے صرف کرنا ہے، اور وہ ہے تبلیغ دین، دین کو پھیلاؤ کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے۔ اب آپ بولیں گے آدھے گھنٹے میں کیا ہوگا؟ آدھے گھنٹے میں ہم دین کو سا پھیلائیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، اپنے منہ نہیں کھول رہے تھے دین کے لیے، ایک لفظ سے کوئی بات نہیں کر رہے تھے۔ آدھے گھنٹے میں آپ اگر آج آدھے گھنٹے میں 3 مسلمانوں کو آپ نے پکڑ کر کوئی بات بتائی، یا دوسرے دن اس آدھے گھنٹے میں کسی غیر مسلم کو اسلام کے تعلق سے جو اس کی غلط فہمیاں تھیں اس کو دور کرنے میں آدھا گھنٹہ آپ نے دیا، ہر شخص اگر یہ آدھا گھنٹہ دے رہا ہے تو یہ کافی ہے، کافی سے زیادہ ہے ہمارے اس دین کو پھیلاؤ کرنے کے لیے۔ 1 گھنٹہ ہم کو دینا ہے روزانہ، اور وہ ہے تبلیغ تعلیم کے لیے۔ تبلیغ تعلیم کے لیے یعنی تعلیم کو پھیلانے کے لیے ہمارے یہاں اس کی 1 گھنٹے کی ضرورت اس لیے آتی ہے کہ اگر وہ ہم صحیح طریقے سے کرتے ہیں تو فہم دین اور تبلیغ دین میں ہم کو کوئی دشواری نہیں آئے گی۔ ہمارے سوسائٹی کے اس ٹائم ٹیبل میں 1 گھنٹہ ہم کو کم سے کم ملنا چاہیے، وہ ہے ریڈنگ کے لیے، مطالعے کے لیے، کیونکہ ہمارے سماج کا جو ہے وہ مطالعے کی عادت ختم ہو گئی ہے، پڑھنے کی عادت ختم ہو گئی ہے۔ 1 گھنٹہ کم سے کم ہم کو اس میں ملنا چاہیے۔ ہفتے میں 1 بار، ہم کہہ رہے ہیں ہفتے میں 1 بار ہمیں کسی تعلیمی یا دینی اجلاس میں شرکت کرنی ہے۔ دیکھو یہ تعلیمی اور دینی اجلاس جو ہیں، جو فنکشنز ہیں، وہ درس گاہیں ہیں، تربیت گاہیں ہیں ہماری تہذیب کی، ہمارے دین کی، ہمارے آگے بڑھنے کے حساب سے۔ اور سال میں 1 بار ہم کو کسی ایسی تقریب کے انعقاد میں ہم کو حصہ لینا ہے۔ کوئی اگر آرگنائز کر رہا ہے، ابھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ شریک ہو رہے ہیں، ہر ہفتے شریک ہو رہے ہیں کسی ایک دینی یا تعلیمی تقریب میں، اجلاس میں ہم شریک ہو رہے ہیں۔ اور سال میں 1 بار ایسی تبلیغ کی کوئی تقریب اور تعلیمی کوئی مجلس یا اجلاس، اس کو منعقد کرنے میں، اس کا انعقاد کرنے میں ہم کو پریکٹیکلی اس میں حصہ لینا ہے۔ یہ ایک موٹے طور پر ایک ٹائم ٹیبل ہے معاشرے کا، سماج کا، سوسائٹی کا۔ آرگنائز طریقے سے ہم کو زندگی کیسے گزارنی ہے، معاشرے کو، والدین کو، اساتذہ کو، بچوں کو، ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ یا